تاکہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہمیں مل جائے، اللہ کی رضا ہمیں مل جائے، روزے رکھتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، زکوٰۃ دیتے ہیں، صاحب استطاعت ہیں، حج کرتے ہیں، کس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے محبت شروع کر دے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ ہم کو جہنم سے بچا کے جنت دے دے۔ یہ ہماری عبادت کرنے کا مقصد ہوتا ہے، اور اللہ کے نبی بھی یہی دعا کیا کرتے تھے، وَالْعَمَلِ الَّذِي يُبَلِّغُنِي حُبَّكَ، اللہ مجھے ایسا عمل کرنے کی توفیق دے جو تیری محبت کے مجھے قریب کر دے۔ اس دعا سے، اللہ کے نبی کی اس دعا سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان کا دنیا میں آنے کا مقصد اور دنیا کے اندر ہر نیک کام کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ انسان کو اللہ کی محبت نصیب ہو جائے۔ جس انسان کو اللہ کی محبت نصیب ہو گئی، وہ انسان دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیاب ہو گیا۔ دنیا بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، آخرت میں بھی جہنم اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گی۔ یہ اللہ کی محبت دنیا اور آخرت کی سب سے بڑی دولت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی محبت عطا فرمائے۔ اب اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کے طریقے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی محبت حاصل کرنے کا طریقہ بیان فرمایا۔ فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اے پیغمبر آپ ان لوگوں کو کہہ دیں، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم یہ بات پسند کرتے ہو کہ اللہ تمہارے ساتھ محبت کرے اور تم اللہ سے محبت کرو، فَاتَّبِعُونِي، اے نبی ان کو بتا دو، پھر ان کو بتا دو کہ فَاتَّبِعُونِی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی میری پیروی کرو۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت حاصل کرنا ہے تو فَاتَّبِعُونِی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت فرما برداری ہر معاملے میں کرنی ہوگی۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور تابعہ داری کس معاملے میں کرنی ہے؟ خوشی کے موقع پہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو بھول جاتے ہیں، آپ کی سیرت کو بھول جاتے ہیں۔ غمی کے موقع پہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو بھول جاتے ہیں، آپ کی سیرت کو بھول جاتے ہیں۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِی، ہر معاملے میں، معاملہ خوشی کا ہو، معاملہ غمی کا ہو، کوئی بھی مسلمان کی حالت کسی بھی کنڈیشن میں مسلمان ہو جائے تو فَاتَّبِعُونِی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی طرف دیکھ کے اپنی زندگی گزارو، یحببکم اللہ، پھر اللہ محبت کرنا شروع کر دے گا۔ جس کی زندگی، جو انسان یہ لیول کرنا چاہتا ہے کہ دیکھوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے محبت کرتا ہے کہ نہیں کرتا، وہ اپنی زندگی کو دیکھے، اپنی زندگی کے معاملات کو دیکھے، کیا اس کا کاروبار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق ہے؟ اس کا وجود، اس کا گھر کا ماحول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق ہے؟ اس کا لوگوں کے ساتھ ملنا، اٹھنا، بیٹھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق ہے؟ اگر یہ تمام معاملات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق ہے تو پھر یحببکم اللہ، اللہ اس سے محبت کر رہا ہے۔ اگر یہ انسان دعائیں کرتا ہے اللہ مجھے تیری محبت بھی نصیب ہو جائے، لیکن اس کی خوشی، اس کی غمی، تمام معاملات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہٹ کر ہے، تو یاد رکھو اللہ تعالیٰ ایسے انسان سے کبھی محبت نہیں کرتا۔ چہرہ، رنگ، روپ، وجود، اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو نہیں دیکھتا۔ لن ینال اللہ لحومھا ولا دماؤھا ولکن ینالہ التقوی، اللہ کو نہ تو رنگ کی پرواہ، نہ چہرے کی پرواہ، نہ وجود کی پرواہ، اللہ تو یہ دیکھتا ہے کون انسان ہے دل کے اندر تقوی لے کے میرے نبی کی سنت کے مطابق کوئی کام کرے تو میں اس کو اپنا محبوب بنا دوں۔ اللہ کا محبوب بننے کا طریقہ، اللہ تعالیٰ کے احکام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارو تو انسان اللہ کا محبوب ترین بندہ بن جاتا ہے۔ پھر اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا جب بندہ محبوب ترین بن جاتا ہے، یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تعالیٰ اگر اس سے کمیاں، کوتاہیاں، گناہ سرزد ہو بھی جائے انسان ہونے کے ناطے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یغفر لکم ذنوبکم، میں ساتھ ساتھ اپنے محبوب بندوں کے گناہ معاف کر دیتا ہوں۔ غلطی ہو گئی، یہ اللہ کا محبوب ہے، کوئی بات نہیں، اللہ معاف کر دیتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ کے محبوب بندوں سے گناہ نہیں ہوتے، اللہ کے محبوب بندوں سے ہی گناہ ہوتے ہیں۔ اگر کوئی اللہ کا محبوب بندہ گناہ کر لیتا ہے تو فرائض پر عمل کرتا ہے، نوافل پڑھتا ہے، سنتے پڑھتا ہے، اللہ سے دعائیں التجائیں کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے میں ساتھ
اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال اللہ عز وجل، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں۔ ایک تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد وہ ہوتا ہے، اللہ کا فرمان وہ ہوتا ہے جو قرآن کریم میں موجود ہو، اس کو قرآن کی تلاوت کیا جاتا ہے، اس کو قرآن کہا جاتا ہے۔ سارا قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کی باتیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ دوسرا اللہ کا فرمان وہ ہوتا ہے جو قرآن میں تو نہیں ہوتا، اللہ کے نبی فرما دے یہ اللہ کا فرمان ہے، وہ قرآن تو نہیں ہے، وہ اللہ کا فرمان نبی کی زبان سے جاری ہو جائے، اس فرمان کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے۔ یعنی یہ پاک کلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو اللہ کے حبیب کی زبان سے جاری ہوا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بحرب، جس نے میرے ولی کے ساتھ عداوت کی، دشمنی کی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فقد آذنتہ بحرب، اس نے میرے ساتھ اعلان جنگ کیا۔ اور یہ بات مشاہدے کی ہے کہ جو اللہ سے جنگ کرتا ہے وہ دنیا اور آخرت میں ذلیل ہو جاتا ہے، تباہ ہو جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے۔ کبھی اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی عزت سے نہیں نوازتا اور آخرت میں بھی عزت سے نہیں نوازتا۔ من عاد لی ولیا، جس نے میرے ولی کے ساتھ عداوت کی، دشمنی کی۔ اللہ کا ولی کون ہے؟ فرمایا اللہ کے سارے مومن اللہ کے ولی ہیں، ولی الذین یؤمنون والذین یؤمنون، کہ جو بھی اللہ کے اوپر ایمان رکھتے ہیں وہ سارے اللہ کے ولی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے ولیوں سے محبت کرتا ہے، اور ہمارے معاشرے میں ولی سمجھا جاتا ہے مجذوب قسم کے لوگوں کو، جس کے منہ سے تھوک نکل رہی ہو، بال گندے ہوں، کپڑے گندے اور میلے کچیلے ڈالے ہوں، اور صفائی اور ستھرائی کا بالکل نہ پتہ ہو، سال ہر سال سے کبھی غسل تک نہ کیا ہو، منوں کے حساب سے تسمیاں گلے کے اندر ڈالی ہوئی ہو، ہم کہتے ہیں یہ اللہ کا ولی، بڑی پہنچی ہوئی سرکار ہے۔ یہ اللہ کا ولی نہیں ہے۔ اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جو شریعت کا مکمل پابند ہو جائے، مومن جو پاک صاف رہنے والا اور فرائض پہ عمل کرنے والا۔ اسی حدیث قدسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ولی کی پہچان کروائی۔ فرمایا جو میرے ولی سے دشمنی رکھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے اعلان جنگ کر رہا ہے۔ فرمایا میرا ولی کون ہے؟ وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت علیہ۔ فرمایا بندہ اس وقت تک میرے قرب میں نہیں آ سکتا، میرا قریبی نہیں بن سکتا جب تک وہ فرضوں پر عمل شروع نہیں کر دیتا۔ اللہ کا تقرب حاصل کرنا، اللہ کے بالکل قریب جو ہو جائے وہ اللہ کا ولی ہے۔ ایک ہی حدیث ہے کہ جو اللہ کے ولی سے دشمنی رکھتا ہے وہ اللہ سے اعلان جنگ کرتا ہے۔ اللہ کا ولی وہ ہے جو فرائض پر عمل کر کے اللہ کا قرب لے لیتا ہے۔ اب دیکھیں فرائض کیا ہے؟ نماز 5 وقت فرض ہے۔ اب کوئی 4 نمازیں پڑھ کے یہ کہے کہ میں مسلمان ہوں، وہ مسلمان نہیں ہے۔ اللہ نے جو فرض کی ہیں اسی پہ 4 کی بجائے 4.5 نمازیں بھی پڑھتا ہے، لیکن وہ مسلمان نہیں ہے۔ اور رمضان المبارک کے روزے 30 یا 29 جو مہینہ ہوتا ہے اس حساب سے اللہ نے فرض کیے ہیں۔ اگر یہ جان بوجھ کے 28 رکھ لیتا ہے، اگر 30 کا مہینہ جان بوجھ کے 29 رکھ لیتا ہے تو یہ مسلمان نہیں ہے۔ فرائض پہ پورا عمل کرنا ہے۔ زکوٰۃ، مال اس کا نصاب کو پہنچ چکا ہے، سال گزر گیا ہے، اور اس پہ 40% یا 2.5% اس کی زکوٰۃ کا جو مال ہے اس میں اللہ کے راستے میں اس کو دینا ہے۔ اگر وہ نہیں دیتا تو وہ اللہ کا ولی نہیں ہے، وہ مومن مسلمان نہیں ہے۔ جو چیزیں اللہ نے فرض کر رکھی ہیں ان کے اوپر عمل کرنا۔ ہمارے معاشرے کی صورتحال کچھ عجیب ہو چکی ہے۔ جو چیزیں فرض نہیں ہیں ہم ان کو اپنے اوپر فرض سمجھ رہے ہیں، جو فرض ہیں ہم ان کو چھوڑ رہے ہیں اور یہ کہہ دیتے ہیں ہم تو صاحب استطاعت ہی نہیں ہیں۔ کتنے مالدار ہوتے ہیں، کتنے پیسے والے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے حج کرنا فرض کر دیا ہے، پیسہ بھی ہے، مال بھی ہے، ایک مکان سے 3 مکان، 3 پلاٹ، 3 دکانیں، سب کچھ ہے۔ جو فرض ہے وہ کیا ہے؟ حج کرنا۔ ہم اس کی طرف نہیں جائیں گے، بس مکان پہ مکان، دکان پہ دکان اور پلاٹ پہ پلاٹ لیے جا رہے ہیں، لیکن فرض کا انکار کیا جا رہا ہے۔
اللہ تعالیٰ نے یہ فرض تو نہیں کہا کہ ایک مکان کی بجائے 2 لے لو، 3 لے لو، 4 پلاٹ لے لو، دکان لے لو، یہ فرض نہیں ہے۔ مما افترضت علیہ، اللہ کا تقرب حاصل کرنا ہے تو پہلے فرضوں پر عمل کرنا ہے، یہ تو نفلی چیزیں بعد کی بات ہے۔ فرائض پورے ہو جائیں پھر اس کے بعد نفلی طور پہ انسان جو مرضی کرتا رہے، اپنی منمانی کرے، شریعت کے مطابق اس کی مرضی اور اپنی خواہش کو پورا کرنا اس کے لیے جائز ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے یہ سوال نہیں کرنا کہ دکانیں کتنی تھی، مکان کتنے تھے، پلاٹ کتنے تھے، پراپرٹی کتنی تھی، بینک بیلنس کتنا تھا، اللہ نے یہی سوال کرنا ہے۔ سب سے پہلے فرائض کا سوال ہوگا، بتا میرے بندے نمازوں کی کیا کیفیت تھی، روزوں کی کیا کیفیت تھی، اگر مال دیا تھا میں نے تو اس کی زکوٰۃ دی تھی، اگر تیرے پاس مال آ گیا صاحب استطاعت، اللہ فرمائیں کہ میں نے تجھے بنایا تھا کیا حج کیا تھا، اگر یہ نہیں کیا تھا تو ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے امتحان دینے میں ناکام ہو جائیں گے۔ خاسر فی الدنیا والآخرہ، دنیا بھی برباد اور آخرت بھی برباد، کوئی چیز وہاں پہ کچھ کام نہیں آئے گی۔ اس لیے اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے فرائض پر عمل، جب انسان فرائض پہ عمل کر لیتا ہے پھر اللہ کا قریب ہو جاتا ہے۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے، ایک دیہاتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آ کے کہنے لگا اللہ کے نبی میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں لیکن شرط ایک ہے کہ مجھے کوئی بالکل شارٹ کٹ سا دین دے دیں، چند ایک باتیں بتا دیں، صرف میں انہی پہ عمل کروں، زیادہ باتوں پہ مجھ سے عمل نہیں ہوتا۔ یہ دین کو لوگوں نے مشکل بنا رکھا ہے، اللہ کے نبی نے تو بڑا آسان دین پیش کیا ہمیں، فرمایا چھوٹی چھوٹی کچھ باتیں بتا دیں جن پہ میں عمل کروں، جنت میں چلا جاؤں، زیادہ بڑی باتوں پہ مجھ پہ عمل نہیں ہوگا، شارٹ کٹ سا دین بتا دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمہ پڑھ لیں، دوسری دن اور رات میں اللہ نے 5 نمازیں فرض کی ہیں، اس کا اہتمام کر، تیسرا رمضان المبارک کے روزے آ جائیں تیری زندگی میں تو روزے پورے رکھنے ہیں، چوتھا کام اگر اللہ تجھے مال دے، اگر مال نہ دے تو پھر نہیں، اگر مال دے دے اور وہ نصاب کو پہنچ جائے تو زکوٰۃ دینی ہے۔ حج کا اس کو بتایا نہیں، 4 کام بتائے ہیں، 4 میں سے بھی ایک کام ایسا ہے اگر اس کے پاس مال ہوگا تو کرے گا، 3 کام ضروری کر دیے، کلمہ پڑھنا جو اسلام کے دائرہ کے اندر اس کو داخل کرے گا، 2 کام اور ضروری ہو گئے، رمضان کے روزے، وہ مالدار ہے، وہ غریب ہے، روزے فرض ہیں اس کے اوپر، اور نماز پڑھنا ہر حالت میں اس کے اوپر فرض ہے۔ یہ 2 کام اہم ہے، یہ کر لے تو جنت میں چلا جائے گا۔ اب وہ کہتا ہے اللہ کے نبی واللہ لا ازید ولا انقص، اللہ کے نبی اللہ کی قسم ہے میں مسلمان ہوتا ہوں، یہ جو کام آپ نے 3 بتائے ہیں ان 3 کے علاوہ میں کچھ بھی نہیں کروں گا، 3 کے علاوہ میں کچھ نہیں کروں گا، بس یہی کام کروں گا، لا ازید، نہ زیادہ کر سکتا ہوں، ولا انقص، نہ اس سے کم کروں گا، بس یہ کام کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ سچ کہتا ہے قد افلح، یہ کامیاب ہو گیا، جنت میں چلا جائے گا۔ اور اسی حدیث میں وہ انسان یہ کہہ کے ابھی گیا ہی ہے، کوئی انجانے سے کوئی تیر آیا اس کی حلق پہ لگا، وہیں پہ فوت ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمل ابھی کیا نہیں ہے، بس نیت کی ہے اس نے اور اسلام کے اندر داخل ہوا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا عمل قلیلا واجر کثیرا، عمل تو بالکل ہی تھوڑا کیا، اس نے کیا ہی نہیں تو اجر کثیرا، اجر بہت زیادہ لے گیا۔ یہاں پہ کیا فرائض پر عمل، جو فرائض پر عمل کر لیتا ہے، شرک سے بیزار رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جنت دے دیتا ہے۔ اور جب اللہ کا تقرب مل جاتا ہے پھر دوسری کیفیت انسان کی ہے کہ وہ اللہ کا محبوب بننا چاہے۔ اللہ کے محبوب بننے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، کہ بندہ اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ نفل ادا کرنا شروع کرے۔ نفل کیا ہے؟ جو عبادتیں اللہ تعالیٰ نے فرض کی ہیں ان کے علاوہ کوئی نماز پڑھ لیتا۔ 5 نمازیں فرض ہیں، اشراق کی نماز فرض نہیں ہے، تہجد کی نماز فرض نہیں ہے، اور اگر دل کے اندر یہ تڑپ ہے نا کہ اللہ مجھ سے محبت کرے، پھر تہجد کی نماز کا پڑھنا، اشراق کی نماز کا پڑھنا، سال میں روزے فرض ہیں رمضان کے مہینے کے، اس کے علاوہ بھی کبھی کبھار روزے رکھ لینا، یہ نفلی عبادت ہے۔ اور پھر اسی طرح اور زکوٰۃ تو سال کے بعد دینی ہے، اس کے علاوہ بھی گھر میں اچھا کھانا پکا ہے تو پڑوسیوں کو کھلا دینا، یہ نفلی صدقہ ہے۔ اور اسی طرح تھوڑے بہت
روزانہ کی بنیاد پہ 5-10 روپے اللہ کے راستے میں کسی کو دیتے رہنا، یہ نفلی کا۔ فرمایا نوافل جب انسان شروع کر دیتا ہے، ان پر اس کا عمل شروع ہو جاتا ہے، تو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ احب الیہ، یہ میرا محبوب ترین بندہ بن جاتا ہے۔ اب نوافل پر عمل ہماری اس میں بڑی کوتاہی ہوتی ہے۔ ہم یہ مسلمان ہیں، ہم کہتے ہیں ہمیں اللہ کی محبت بھی مل جائے اور مفت میں مل جائے۔ اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے فرائض کے بعد نوافل کی ادائیگی، تہجد کا اہتمام، اشراق کا اہتمام، نفلی صدقہ و خیرات کرنا، نفلی روزے رکھنا اور حج کر لیا، نفلی طور پہ عمرے کرتے رہنا، یہ ساری نوافل میں شامل ہیں۔ اگر انسان ان پر عمل کر لیتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ میرا محبوب بندہ بن جاتا ہے۔ اور حتی احبہ فاذا احببتہ، جب میرا محبوب بندہ بن جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اذ نادى جبرائیل علیہ السلام، اللہ تعالیٰ جبرائیل امین کو آواز دیتے ہیں، یا جبرائیل، اے جبرائیل، ان اللہ یحب فلان ابن فلان، اے جبرائیل میں فلاں بن فلاں کے ساتھ محبت کرتا ہوں، جو نوافل کا اہتمام کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اعلان کر کے کہتے ہیں جبرائیل ان کو بتا دو لوگوں کو، میں فلاں بن فلاں کے ساتھ جس نے نفلوں سے میری محبت حاصل کر لی، میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، جبرائیل اعلان کر کے کہتے ہیں احبہ یا رحمان، اے اللہ میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں۔ اور ونادى جبرائیل علی اہل السماء، جبرائیل آسمان والوں پہ اعلان کرتے ہیں، اور اعلان کیا کرتے ہیں؟ آسمان کے فرشتوں کو بتاتے ہیں، فرشتوں غور سے سنو، ان اللہ یحب فلان ابن فلان، بے شک اللہ فلاں بن فلاں سے محبت کرتا ہے، احبہ، تم بھی اس سے محبت کرو۔ سارے فرشتے اس سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں، جبرائیل بھی اس سے محبت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی اس سے محبت کرتے ہیں، آسمان کے سارے فرشتے اس سے محبت کرتے ہیں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم یوضع له القبول فی الارض، پھر ساری زمین والوں کے دلوں کے اندر اللہ تعالیٰ اس بندے کی محبت ڈال دیتا ہے۔ اب کتنے ایسے اللہ کے ولی ہیں جو مسجد نبوی میں نماز پڑھانے والے ہیں اور بیت اللہ میں نماز پڑھانے والے، اس کے علاوہ کتنے ایسے اللہ کے نیک لوگ ہیں، نہ تو ہماری ان کے ساتھ کوئی رشتہ داری ہے، نہ ہم نے ان سے کوئی پیسے لینے ہیں، نہ انہوں نے ہمیں کچھ دینا ہے، اور نہ ہماری کوئی ان کے ساتھ تعلق واسطہ ہے، نہ ان سے کچھ مفاد ہے، لیکن دلوں کے اندر محبت ہے۔ کیوں ہے؟ یعنی یہ اسی لیے ہے کہ انہوں نے نوافل ادا کر کے اللہ کی محبت حاصل کر لی، اور اللہ نے جب محبت کی تو فرشتوں نے محبت کی، جب فرشتوں نے محبت کی تو ساری زمین والے لوگوں کے دلوں میں اللہ نے اس بندے کی محبت کو ڈال دیا۔ امام یحییٰ بن معین رحمہ اللہ علیہ، امام بخاری کے استاد ہیں، وہ دعا کیا کرتے تھے اے اللہ ہمارے دلوں کو اپنی محبت سے لبریز کر دے، ہمارے دلوں میں اپنی محبت پیدا کر دے، اور اللہ تو ہمارے ساتھ محبت شروع کر دے، اور اللہ لوگوں کے دلوں میں ہماری محبت پیدا کر دے۔ اور کتنی جامع اور پیاری دعا ہے کہ اللہ ہمارے دلوں میں اپنی محبت، اے اللہ تو ہمارے ساتھ محبت شروع کر دے اور لوگوں کے دلوں میں ہماری قدر و منزلت بٹھا دے۔ جب انسان اللہ کی محبت حاصل کر لیتا ہے پھر لوگ بھی اس کو عزت دیتے ہیں، پروٹوکول دیتے ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک آیا، کیا لوگوں کی اس سے رشتہ داری تھی، کیا اس کے ساتھ تعلق تھا، لوگ جوک در جوک لاکھوں کی تعداد میں اس کے لیکچر سننے کے لیے گئے، اس کی زیارت کو گئے ہیں، لوگوں کے دلوں کے اندر اس کی محبت اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دی ہے۔ پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے ساری روئے زمین والوں کے دلوں کے اندر بھی اللہ تعالیٰ اس کی محبت کو پیدا کر دیتا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بارے میں فرماتا ہے، فرماتا کنت سمیعہ الذی یسمع بہ، پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ میرا محبوب بندہ اتنا پیارا ہو جاتا ہے، نوافل پڑھ پڑھ کے اس کی یہ مقام بن جاتا ہے، سمیعہ الذی یسمع بہ، یہ وہی چیز سننا پسند کرتا ہے جو اللہ سننا پسند کرتا ہے، غلط فضول باتیں نہیں سنتا، اس کا سننا اللہ کے سننے جیسا ہو جاتا ہے، یعنی جو اللہ سننا پسند کرتا ہے یہ اللہ کا ولی وہی سننا پسند کرتا ہے۔ اب یہ گانے نہیں سنتا، موسیقی نہیں سنتا، قوالیاں نہیں سنتا، بےہودہ بکواسات کے پیچھے اور بےہودہ کلام کے پیچھے نہیں دوڑتا، لوہ لعب کے پیچھے نہیں جاتا، یسمع الذی، جو اللہ سننا پسند کرتا ہے۔ اللہ کیا سننا پسند کرتا؟ کلام الہی، قرآن، اللہ کا ذکر، تسبیحات، تمہیدات، تمجیدات، یہ اللہ کا ولی ہے جس کی زبان پر ہر وقت سبحان اللہ کا ورد جاری ہے، الحمدللہ جاری
پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، میں اس کی ایسی آنکھیں بن جاتا ہوں، یہ انہی چیزوں کو دیکھے گا جس کو میں دیکھنا، رب العالمین دیکھنا پسند کرے گا۔ اب اللہ کن چیزوں کو دیکھنا پسند کرتا ہے؟ جس چیز کو اللہ نے ہمارے لیے دیکھنا حلال کر دیا ہے وہی چیز ہمارے دیکھنے کے لیے ہے۔ جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر حرام کر دیا، ان کی طرف دیکھنا نہیں، ان کو دیکھنا ہمارے اوپر حرام ہو گیا۔ پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو آنکھیں ایسی ہیں، العینانی، دو آنکھیں ایسی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان دو آنکھوں کے اوپر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا۔ ایک آنکھ وہ ہے ذکر اللہ ففادت فی الخالیہ، جو تنہائی میں بیٹھی ہے اور اپنے گناہوں کو یاد کرتی ہے، جسم پہ کپ کپی طاری ہو جاتی ہے، آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں، اپنے گناہوں کو یاد کر کے جس کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، اللہ نے اس کے اوپر جہنم کی آگ حرام کر دی۔ دوسری وہ آنکھ ہے وَعَيْنٌ مِّن مَحَارِمِ اللَّهِ، جن کو اللہ نے دیکھنا حرام کر دیا ہے، یہ آنکھ ان کی طرف اٹھتی نہیں ہے۔ غیر محرم لڑکیوں کو، غیر محرم بچیوں کو، بیٹیوں کو دیکھنا یہ اللہ نے حرام کر دیا ہے، اور اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے غیر محرم کی طرف وہ آنکھ اٹھاتا ہی نہیں ہے، یہ اللہ کا ولی ہے۔ اور اس آنکھ پہ اللہ نے جہنم کی آگ کو حرام کر دیا، فرمایا میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں، اس کی آنکھیں وہی دیکھیں گی جو مجھے پسند ہوگا۔ اور پھر آگے یہ اللہ کے ولی فرمایا وَيَدَهُ الَّذِي يُبْطِشُ بِهَا، اس کے ہاتھ انہی چیزوں کو چھوئیں گے جس کو اللہ رب العزت پسند کرے گا۔ اب اللہ کن چیزوں کو پسند کرتا ہے؟ چوری کی طرف اس کے ہاتھ نہیں جائیں گے، ان ہاتھوں سے چوری نہیں کرے گا، ان ہاتھوں کو غلط، ان ہاتھوں سے حرام نہیں لے گا، ان ہاتھوں سے رشوت نہیں پکڑے گا، ان ہاتھوں سے غلط کام نہیں کرے گا۔ جو کام اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اللہ کے ولی کے ہاتھ انہی پر استعمال ہوتے ہیں، جو اللہ کو پسند نہیں ہے اللہ کے ولی کے ہاتھ ادھر اٹھتے بھی نہیں ہیں۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جو میرا ولی ہوتا ہے وَرِجْلَهُ الَّتِي يُمْشِي بِهَا، اس کے پاؤں ادھر ہی اٹھیں گے جس راستے کو اللہ نے پسند کر رکھا ہے۔ اللہ کے ولی کے پاؤں شرک کی طرف نہیں اٹھتے، اللہ کے ولی کے پاؤں بدکاری کے راستوں کی طرف نہیں جاتے، اللہ کے ولی کے پاؤں غلط رسم و رواج کی طرف نہیں اٹھتے، اللہ کے ولی کے پاؤں اللہ کے دین کے لیے نکلتے ہیں۔ اور جب اللہ کے ولی کے پاؤں ہوتے ہیں من سلک طریقا یلتمسہ فی الجنہ، جو اللہ کا ولی ہوتا ہے قرآن پڑھنے کے لیے بھی نکلتا ہے تو اللہ اس کے قدموں کے نیچے جنت میں نچھاور کر دیتا ہے، اس کے قدموں کے نیچے جنت ہوتی ہے۔ یہ اللہ کے ولی وہ ہوتے ہیں اہل القرآن یا اہل اللہ خاصہ، جو قرآن زیادہ پڑھنے والے ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے۔ آج ہم بڑے بڑے ہو جاتے ہیں، عمریں ہماری 30-40 سال سے اوپر ہو گئی ہیں، لیکن کئی دن بیت جاتے ہیں، کبھی قرآن نہیں پڑھتے۔ بچوں کو صبح اٹھا کے قرآن پڑھنے کے لیے بھیج دیتے ہیں، ان کی فکر ہے کہ وہ اللہ کے ولی بن جائیں، لیکن اپنی کبھی فکر نہیں ہوتی کہ ہم بھی اللہ کے ولی بنیں۔ اور جو آخری بات بتائی، اب اس حدیث سے یہ پتہ چلا کہ اللہ کا تقرب، اللہ کے بالکل قریب ہونے کے لیے فرض جو اللہ نے باتیں کی ہیں ان کے اوپر عمل کرنا ہے، اور اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے، اللہ کا ولی بننے کے لیے نوافل کا اہتمام کرنا ہے۔ اب یہ دو چیزیں جب یہ دو مقام انسان کو مل جائیں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بندہ مستجاب الدعوات بن جاتا ہے۔ مستجاب الدعوات کا مطلب انسان اپنی زبان سے کچھ نکالے سے ہی اللہ فوراً پورا کر دیتا ہے، یہ ایسا اللہ تعالیٰ اس کو مقام دے دیتا ہے۔ یہی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے وَإِذَا سَأَلَنِي لَأُوتِيَنَّهُ، اب عربی کے الفاظ پہ غور کرے، وَإِذَا سَأَلَنِي، جب بھی بندہ مجھ سے مانگے، کسی بھی حالت میں مجھ سے مانگے، کوئی بھی سوال مجھ سے کرے، لَأُوتِيَنَّهُ، میں ضرور اس کو دے کے رہوں گا۔ یعنی جب اللہ کی محبت انسان کو مل جاتی ہے، اللہ کا تقرب مل جاتا ہے، اللہ والا اللہ کا ولی بن جاتا ہے، پھر اللہ فرماتا ہے یہ ہو نہیں سکتا، مجھ سے کچھ مانگے میں نہ دوں، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ اللہ کا ولی بننے کے لیے، اللہ کا محبوب بننے کے لیے ضروری ہے کہ نوافل کا اہتمام، فرائض کا اہتمام، ہر حرام چیز سے رکے رہنا۔ فرمایا وَإِذَا سَأَلَنِي، بندہ مانگے تو صحیح مجھ سے، لَأُوتِيَنَّهُ، میں دینے کے لیے پہلے تیار ہوتا ہوں۔
اور پھر فرمایا اسی حدیث میں وَإِذَا اسْتَعْذَنِي لَأُعْذِيَنَّهُ، بندہ مجھ سے پناہ تو مانگے، حفاظت کی دعا تو کرے، میں فوراً اس کو اپنی حفاظت میں لے لیتا ہوں۔ کتنے اس کے دشمن ہیں، کتنی پریشانیاں اس کو گھیرے ہوئے ہیں، کتنی آفتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، معاشرے کی کتنے دکھوں کے اندر یہ مبتلا ہے، یہ میرا ولی بن تو جائے، میں کوئی دکھ اس کے پاس نہیں آنے دوں گا، کوئی پریشانی اس کے پاس نہیں آنے دوں گا، لیکن شرط یہ کہ وہ فرائض پر عمل کرے، نوافل پر عمل کرے، یہ میرا ولی بن گیا۔ ہمارے معاشرے میں ولیوں کی کچھ اور ہی کرتوت ہے۔ وہ ولی ہے جو شرابیں پیتے ہیں، وہ ولی ہے جن کے وجود سے گندی بو آتی ہے، بڑے بڑے بال رکھے ہیں جن کو کبھی دھونے کی بھی عادت نہیں ہوئی، جس کو غسل کرنے کا نہیں پتا، منہ سے تھوک نکل رہا ہوتا ہے، ہم یہ سمجھ رہے ہیں یہ بڑے ولی ہیں، بڑی پہنچی ہوئی سرکار۔ فرمایا میرا ولی یہ نہیں ہوتا، ان اللہ یحب المتطہرین، اللہ کے ولی تو بڑے پاک، صاف ستھرے اور صاف شفاف رہنے والے ہوتے ہیں۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو ایک حدیث میں یہ بھی ہے، جو اللہ کا ولی ہوتا ہے رضی الذی یرضى بہ، وہ اللہ کی رضا پہ راضی رہنے والا ہوتا ہے۔ اللہ جس بات پہ جو بھی اس کے بارے میں فیصلہ کر دے، کوئی مصیبت ہی آ جائے تو اللہ کا ولی اللہ کے گلے شکوے نہیں کرتا، وہ اللہ کی رضا پہ خوش ہوتا ہے، اللہ میں تیری رضا پہ خوش، جو تو نے فیصلہ کیا میں اس پہ خوش ہوں۔ آخری بات ایک اللہ کے ولی کی بتا کے بات ختم کروں گا۔ ایک گجرا والے کے صوفی صاحب تھے جن کا نام تھا صوفی باقر رحمۃ اللہ علیہ، عالم بھی نہیں تھے، بہت بڑے حافظ بھی قرآن کے قاری نہیں تھے، بس صوفی صاحب تھے، اللہ کے قرآن پڑھتے رہتے، دعائیں کرتے رہتے۔ شادی ہوئی ہے اور کوئی اولاد نہیں ہوئی، ایک بیٹا اللہ نے دیا، بڑی محبت، ایک ہی بیٹے سے، نہ بیٹی ہے نہ کوئی اور اولاد ہے، اس کا نام زکریا رکھا، اس کو حفظ کروایا، اس کو عالموں کا کورس، مفتیوں کا کورس کروایا، 27 سال کی عمر ہوئی، کوئی اولاد نہیں، ایک ہی بیٹا ہے، حافظ بھی ہے، عالم بھی ہے، مفتی بھی ہے، اور پورے گجرانوالا میں ان کا چرچا مشہور ہونا شروع ہو گیا کہ بہت بڑے عالم، بہت بڑے مفتی، مولانا مفتی زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے، اور بڑی محبت ہے، عقیدت ہے۔ ایک دفعہ اتفاقاً روڈ ایکسیڈنٹ ہوا، فوت ہو گیا، اب کوئی اولاد نہیں، ایک ہی بیٹا ہے، بڑا دکھ ہوا، بڑی بڑی دور سے لوگ افسوس کے لیے آئے، بہت بڑے مفتی فوت ہو گئے، حافظ قرآن فوت ہو گئے، عالم فوت ہو گئے، اور ان کے والد بزرگی کے عالم میں صوفی باقر رحمۃ اللہ علیہ کمرے کے اندر ہیں اور یہی کہہ رہے ہیں اللہ میں تیری رضا پہ راضی، اللہ جو تو نے فیصلہ کیا میں اسی پہ خوش ہوں، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا۔ 2 گھنٹے سے یہی کہتے رہے اللہ میں تیری رضا پہ راضی، میں تو نے جو فیصلہ کیا میں خوش ہوں، اس پہ خوش ہوں، خوش ہوں۔ لوگوں نے کہا صوفی صاحب بس کریں، انہوں نے پنجابی میں ایک الفاظ کہا کملیو کی ہو گیا تھا، میں 2 گھنٹے سے یہی کہہ رہا ہوں، 2 گھنٹے سے اللہ تیری رضا پہ راضی، تیری رضا پہ راضی۔ ایک دفعہ بھی میرا اللہ مینوں کہہ دے اے باقر میں تیرے اوتے خوش، مجھے دنیا اور آخرت کی ساری نعمتیں اللہ نے دے دی ہیں، میں اللہ کا ولی بن جاؤں گا۔ یہی اللہ کی رضا پہ راضی رہنا چاہیے، کوئی بھی مصیبت آ جائے، خوشی مل جائے، چھوٹے بڑے مسائل، اللہ کو اپنا رب مان لیا تو اسی پہ راضی رہے۔ یہ اللہ کے ولی کی نشانیاں جو میں نے بیان کی، اللہ تعالی ہم سب کو یہ نشانیاں، اپنی علامات اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔